کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا نصاب نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں، کوئی ایسا سلیبس نہیں۔ بیمار ہو گئے، سکول سے چھٹیاں کر لی، بچے دوسری کلاس والے آگے چلے گئے، پیچھے سلیبس رہ گیا، کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، کوئی آپ اکیڈمی چلے جاؤ، کوئی ٹیوٹر گھر کے اندر رکھ لو، کوئی ٹیوشن سینٹر میں چلے جاؤ تاکہ دن رات پڑھو، آپ کو صبح شام پڑھنا پڑے گا تاکہ یہ جو آپ کا معاد رہ گیا یہ رہ گیا یہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو آگے پہنچانے کے لیے جو تعلیمی معیار میں کمی ہو گئی، جو مواد رہ گیا، جو سلیبس رہ گیا، اس کو پڑھانے کے لیے گلی گلی کے اندر تیار ہیں۔ الہ العالمین ایک بچہ اتنا سا مدرسے کے اندر جاتا تھا، اللہ کریم ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا، 12 پارے پڑھ لیے تھے، مالک پیچھے اس کے میرے عزیزو 28 پارے پیچھے رہ گئے تھے۔ الہ العالمین 12 پارے پڑھ لیے، 30 پاروں کی کتاب ابھی ادھوری رہ گئی تھی۔ گھر سے چلا، انجانے میں کسی نے موٹر سائیکل کی ٹکر مار دی، اللہ اکبر، ننھی سی جان موٹر سائیکل کی نیچے دب کے دنیا سے چلی گئی، قرآن پڑھنے گیا، شہید ہو گیا۔ اے مالک، اس کا سلیبس کون مکمل کرائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ عین الیقین ہوتا ہے، کچھ حق الیقین ہوتا ہے۔ میرا محبوبہ معراج کی رات آ جا۔ حضور معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، جس طرح نیچے بیت اللہ شریف ہے، دنیا انسان طواف کرتے ہیں، اسی کے اوپر سیدھ کے اوپر بیت المعمور ہے، ایسے ہی اللہ کا گھر ہے جہاں آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی ان کی سفید رنگ کی داڑھی ہے، دائیں بائیں ایسے ہی پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں ایسے ہی بچے کچھ بیٹھے ہیں جو جھوم جھوم کے کچھ پڑھ رہے ہیں، اور بابا جی ان کے پاس بلاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، جن کی دعا کا آپ ثمر ہے یہ وہ ابراہیم ہے جس نے اپنے ہاتھوں پہ گارا لگایا، تگاریاں اٹھائی، اینٹیں اٹھا کے اللہ کا گھر بنایا، پھر اس کے معاوضے میں عوض میں اللہ کا حبیب آپ کو مانگ لیا۔ یہ آپ کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ ابا کیا کر رہا ہے؟ یہ بچے اس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ نوح نبی کے بیٹے ہیں؟ نہیں۔ آدم کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شیش علیہ السلام کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ یہ بچے ننھے کون ہیں؟ کہا محبوبہ جا اپنی امت کو جا کر قرآن کی اہمیت اور قرآن کی تعلیم کا معیار بتلا دے کہ جو بچے قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر 15 پارے رہ جائیں، 13 رہ جائیں، اللہ نے قاری قرآن ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، ایک مدرسہ زمین پہ لگا، ایک اللہ نے آسمانوں پہ لگا دیا۔ جو بچے قرآن ادھورا چھوڑ کے مر گئے، ابراہیم علیہ السلام انہیں اوپر بیٹھ کے پورے قرآن کا حافظ بنا رہا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ مولوی جی میرے لیے دعا کر دو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، بدنگاہی ہے۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، اللہ اکبر، نمازوں میں دین کے کاموں میں دل نہیں کرتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کوئی آ کے کہتا ہی نہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میں قرآن نہیں پڑھتا۔ اوے لوگوں، جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، قرآن کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اے اللہ، میرے جوانوں کو، میرے ویروں کو، 60-50 سال کے میرے بزرگوں کو اللہ توفیق دے دے۔ میرے عزیزو، عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6-6:15 بجے ہو رہی ہے، 11 گھنٹے کی رات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تبلیغ کے کام میں بھی میرے عزیزو ڈسٹربنگ پیدا نہ ہو، تبلیغ کے کام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، پھر تعلیم کا حلقہ لگا لو، پھر تعلیم والوں سے بھی کہہ دو آ جاؤ مولانا قاری صاحب، اس مسجد کے امام صاحب آدھا گھنٹہ تمام بالغان کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ رب اکبر کی قسم، چٹی داڑھی والا جب نورانی قیدا لے کے بیٹھے گا، علی باتا سا پر انگلی وہ رکھے گا، عرش والے کو اس کی چٹے بالوں پر اللہ اکبر ترس آ جائے گا۔ جب مالک کو پیار آ گیا تو اللہ تیرے میرے بگڑے کام بنا دے گا۔ میرے ویرا، اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے۔ بزرگوں، اللہ کا واسطہ، روزانہ ناشتے کو ہاتھ بعد میں لگایا کرو، کھانا بعد میں کھایا کرو، پہلے اللہ ریب کتاب کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور کبھی سینے سے لگا لیا، کبھی ہونٹوں سے لگا کے بوسہ دیا، 2 منٹ سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو اللہ اس کتاب کو سینے سے لگوا سکتا ہے، اگر وہ کرم فرما دے تو اس کتاب کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ قدم تو اٹھائیے۔ پوری دنیا کے ملکوں میں واحد یہ کنٹری، واحد ملک ہے جب 50 سال وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے، بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے،
پوری دنیا کے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، 80 سال کے بوڑھے پوتوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ یقین جانو یہ تو مسلمان کمزور ہو گیا، اسے لوریاں ہی بڑی عجیب ملی۔ اللہ اکبر، اس کی ماں نے اسے ڈرا ڈرا کے اسے بزدل کر دیا۔ اس کی ماں اندھیرے سے ڈرتی تھی، اسے بھی اندھیرے سے ڈرایا اور کہہ رہی تھی باپ بیٹے اس کمرے میں نہ جائیے، بجلی بند کر دی، بتی بند کر دی اور ہو ہائے کی آواز نکال دی، ہائے بابا آ گیا، یہ پیشاب پیمپر کے اندر کر رہا ہے۔ اے میری بچی، جسے تو اندھیرے سے ڈرا رہی ہے وہ اسلام کے لیے قربانی کہاں دے گا؟ وہ خالد بن ولید کی یادیں تازہ کہاں کرے گا؟ وہ حضرت حنظلہ کی طرح شہادت کا جام کیسے نوش کرے گا؟ رب اکبر کی قسم، مائیں دودھ پلایا کرتی اور جھولی پھیلا کے دعا کیا کرتی، اللہ اسے مجاہد بنا دینا یا شہادت کا اسے تاج پہنا دینا۔ پتہ نہیں ہمارے گھروں کے جھولوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہماری گھروں کی لوریوں کو کیا ہو گیا۔ اب تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، بھائی محمد صدیق رحمانی برادری کی طرف سے سارے کے سارے ویرے بیٹھے ہو، اللہ اکبر۔ ہمارے گھر کے اندر جب بہت پہلے سن 1984-85 کے اندر میرا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آیا، اللہ اکبر، ہم نے اپنی امی کو دیکھا، گوڈوں سے چلا نہیں جاتا تھا۔ میری امی جب ٹی وی والے کمرے میں آتی تو یوں کر کے اپنا دوپٹہ منہ کے اوپر ڈالتی اور کہتی اس لعنت کو اللہ کب گھر سے دفع کرے گا؟ مجھے کہا کرتی تو دفع کر دے۔ میں سب میں چھوٹا تھا، مجھے کیا پتا، 85 کی بات ہے، اللہ اکبر۔ 88 میں تو میں نے قرآن پاک حفظ کیا، مجھے تو پتہ اتنا کوئی نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن وہ نقشہ میرے سامنے ہے۔ ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہہ دیا امی جی اس سے پردہ کیوں کرتی ہے؟ نہ دیکھ کے مجھے کھڑی کر کے یہ کیسے مجھے گور گور کے دیکھ رہا ہے۔ ان پڑھ تھی، اللہ اکبر، ان پڑھ تو تھی لیکن غیرت والی تھی، ان پڑھ تو تھی لیکن حیا والی تھی، ان پڑھ تو تھی لیکن عقل والی تھی۔ اس نے اپنے 5 بچوں کو مدرسے میں بھیج کے قرآن کا، اس نے اپنی بیٹیوں کے سینوں میں قرآن کا نور اتار دیا۔ تھی ان پڑھ، اسے اسکول بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اسے لکھنا بھی کوئی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کی قسم ایسی عقل مند تھی کہ جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، چاروں طرف کندھے دینے والے اس کے سگے بیٹے حافظ قرآن تھے، اللہ اکبر۔ میری بچیوں، میری بہنوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسی اعلیٰ جگہ تم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بے وقوفی والی زندگی کیوں گزار رہی ہو؟ بچوں کو کام والیوں کے حوالے کیوں کرتی ہو؟ اللہ نے نعمت دی، اس کے لوتڑے پوتڑے خود دو، اللہ نے نعمت دی اسے دودھ خود پلا، اللہ نے نعمت دی اس کا دودھ خود بنا، اس کے لیے دلیا، اس کے لیے چیز خود بنا۔ رب کعبہ کی قسم، ہم نے بہت سی عورتوں کو رلتے دیکھا، کبھی مزاروں میں دیکھا، کبھی بازاروں میں دیکھا، کہیں آستانے پہ دیکھا۔ اللہ کی قسم، اولاد کے حصول کے لیے اللہ اکبر بعض اوقات تو عزت بھی دو پہ لگانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے ویرو، اللہ نے اگر یہ عطا فرمائی تو اس کی قدر کر لو۔ جیسے اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا ویسے اللہ لینے میں بھی دیر کوئی نہیں کرتا ہے۔